ان باتوں کو علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار کے اندر لکھا. وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ علی کو اپنے ہاتھوں پر لے کر گھر میں تشریف لے آئے تو ان باتوں کو ہمارے علماء نے بھی بہت کم کتابوں میں بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ علی کو گھر لے آئے تو کہ رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی چچی اور اپنے چچا جناب ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ رہا کرتے تھے. تو تاریخ میں یہ علماء نے لکھا ہے اور علامہ مجلسی نے اہل سنت علماء کی سب کتابوں سے جن جملوں کو جن مطالب کو اخذ کیا ہے وہ اکٹھا کر کے جناب امیر کی سیرت میں ان جملوں کو لکھتے ہیں کہ جناب امیر کو دیکھ کر رسول خدا کچھ جملے کہا کرتے تھے. کن سے؟ اپنے چچا اور اپنی چچی سے. کیا کہا کرتے تھے؟ پہلا جملہ جو علامہ مجلسی نے لکھا ہے وہ بہت کمال جملہ. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی جناب فاطمہ بنت اسد جناب امیر کو اپنی آغوش میں لیے ہوتی یا جھولے میں گہوارے میں لٹا دیتی تو رسول اللہ جناب فاطمہ بنت اسد کو دیکھ کر یہ جملہ ارشاد فرماتے کہ یا امتی اجعلی مہدہ لقرب فراش، کہ چچی اماں جب علی کو آپ لٹائیں تو اپنے پاس نہ لٹایا کریں. اجعلی مہدہ لقرب فراش، بلکہ علی کا جھولا مجھ محمد کے بستر کے ساتھ رکھا کریں. یعنی رسول اللہ کو اتنی محبت تھی کہ رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ اگر علی آرام بھی کرے تو مجھ محمد کے پہلو میں آرام کرے. پھر وہ اگلا جملہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ اگلا جملہ یہ لکھتے ہیں کہ جب یہ جملہ انہوں نے لکھ دیا کہ یا امتی اجعلی مہدہ لقرب فراش، پھر کیا فرماتے؟ وَقَانَ یلی عَلِيًّا فی اکثر تربیت، کہ جب جناب امیر کی تربیت کا وقت آتا یلی علیًا تو رسول اللہ علی کو اپنے ساتھ ملا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھتے. آپ سب صاحب اولاد ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کا بچہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کا سن بہت ہی کم ہوتا ہے، تو وہ کیا کام کرتا ہے؟ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگاتا ہے. تو رسول اللہ یہی کام جناب امیر کے ساتھ کرتے. کیا؟ یلی علیًا، علی کے ساتھ ملے ہوئے رہتے. اور جب جناب امیر کو جناب فاطمہ بنت اسد جھولے میں لٹا دیتی تو کیا کام کرتے؟ وَقَانَ يُحْرِقُ مَهْدَهُ عِنْدَ النَّوْمِ، کہ جب جناب امیر سو رہے ہوتے تو رسول خدا کی کیا عادت تھی؟ جھولے کو جھلاتے رہتے. توجہ کیجئے گا، رسول اللہ جناب امیر کے جھولے کو جھلاتے. کب؟ جب جناب امیر سو رہے ہوتے. میں آپ ہی سے سوال کروں گا، مجھے بتائیے کیا بچے کو سلانے کے لیے جھولا جھلایا جاتا ہے یا سوئے ہوئے بچے کو جھولا جھلایا جاتا ہے؟ بتائیے. سلانے کے لیے جھولا جھلایا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ کیا کام کرتے؟ وَقَانَ يُحْرِقُ مَهْدَهُ عِنْدَ النَّوْمِ، جب علی سو رہے ہوتے اس وقت رسول اللہ علی کا جھولا جھلا رہے ہوتے. گویا سوئے ہوئے علی کا جھولا جھلا کر رسول اللہ ہم تک پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ یاد رکھو کوئی علی عام ہستی نہیں بلکہ علی عین اللہ ہے، یہ سوتے ہوئے بھی جاگتا ہے. چنانچہ جب علی سو رہے ہوتے اس وقت بھی رسول اللہ علی کا جھولا جھلا رہے ہوتے. وَجُنَاغِي ہے فی اکثر تربیت، اور جب علی جاگ رہے ہوتے پھر کیا کام کرتے رسول اللہ؟ پھر علی سے گفتگو کیا کرتے. آپ کہیں گے کہ چھوٹے سے بچے سے کیا گفتگو ہو سکتی ہے؟ کیا کام کرتے؟ کہ علی سے گفتگو کیا کرتے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ کو علی کے لہجے سے، علی کے گفتگو کرنے سے اتنی محبت تھی کہ امیر المومنین سے رسول اللہ گفتگو کیا کرتے تاکہ علی بولے اور رسول اللہ علی کے لہجے کو، علی کے کلام کو سنیں. شاید یہی وجہ تھی کہ جب رسول اللہ معراج پر جاتے ہیں تو اللہ بھی جو لہجہ اختیار کرتا ہے وہ علی ابن ابی طالب کا لہجہ اختیار کرتا ہے. پھر اگلا جملہ علامہ مجلسی کیا لکھتے ہیں؟ اگلا جملہ وہ لکھتے ہیں وَقَانَ يُطَهِّرُ فی وقت غسل، کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب اپنے بیٹے علی کو غسل دے رہے ہوتے، نہلا رہے ہوتے، اس وقت رسول اللہ کیا کام کرتے؟ اس وقت ارشاد فرماتے کہ چچی جان پیچھے ہٹ جائیے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ علی کو غسل دینا، علی کو نہلانا مجھ محمد کی ذمہ داری ہے. میں کہوں گا کہ کسی امتی کی کوئی جرت ہے کہ وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کر کہے کہ یا رسول اللہ
ذرا میرے بچے کو غسل تو دے دیجئے، ذرا میرے بچے کو نہلا دیجئے. نہیں، یہ واحد جناب فاطمہ بنت اسد ہیں، یہ واحد سرکار ابو طالب ہیں کہ جن سے خود رسول اللہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ چچی جان یہ آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ مجھ محمد مصطفیٰ کی ذمہ داری ہے کہ وہ علی کو غسل دے. اور پھر اگلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ اگلا جملہ علامہ مجلسی یہ لکھتے ہیں کہ وَقَانَ يُعْجِرُ اللَّبَنَ فی وقت شربے، جب امیر المومنین کو غذا دینے کا وقت آتا، کھانا کھلانے کا وقت آتا، تو اس وقت رسول اللہ کیا ارشاد فرماتے کہ چچی جان ہٹ جائیے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ مجھ محمد کی ذمہ داری ہے کہ علی کو کھانا کھلائے. پھر اگلا جملہ کیا لکھتے ہیں؟ اگلا جملہ وہ لکھتے ہیں کہ وَقَانَ يَحْمِلُ عَلَى صَدْرِهِ، کہ رسول اللہ علی ابن ابی طالب کو اپنے سینے پر لٹا لیتے، سینے پر لٹا کے کیا ارشاد فرماتے؟ ہاذا اخی و ولی و وسیع و صفی و ناصری و کہفی و زہری و ظہیری و زوج کریمتی و امینی علی وسیعی و خلیفتی، کہ رسول اللہ کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ علی کو اپنے سینے پر لٹا لیتے اور ارشاد فرماتے کہ یہ علی میرا بھائی ہے، یہ میرا ولی ہے، یہ میرا وسیع ہے، یہ میری پشت ہے، یہ میرا ذخیرہ ہے، میری پناہ گاہ ہے. اور رسول اللہ بچپن میں علی کو یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ آئندہ میری بیٹی کے ہونے والا شوہر ہے. وَأَمِيرِ عَلَى وَصِيَّتِي وَخَلِيفَتِي، اور میری سب کی سب امانتوں کا یہ امین ہے اور میرے بعد یہ میرا خلیفہ بھی ہے. اللہ اکبر. اور یہ جملہ رسول اللہ کہاں پر ارشاد فرماتے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے، علامہ مجلسی یہ بات لکھتے ہیں کہ رسول اللہ اس جملے کو کہاں ارشاد فرماتے کہ وَقَانَ يَحْمِلُ دَائِمًا فِي جِبَالِ الْمَكَّةِ، کہ رسول اللہ علی کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر مکے کے پہاڑوں میں جاتے تھے. آپ مجھے بتائیے کہ مکے کے پہاڑوں میں جا کر کیا رسول اللہ مکے کے پہاڑوں کو یہ بات سناتے تھے؟ نہیں، مکے کے پہاڑوں کو نہیں سناتے تھے بلکہ سنگ دل لوگوں کو یہ سناتے تھے کہ لوگوں جان لو کہ یہ میرا علی بھائی بھی ہے، یہ میرا ولی بھی ہے، یہ میرا وسیع بھی ہے اور میری تمام امانتوں کا یہ امین ہے. اور پھر آخری جملہ علامہ مجلسی کیا لکھتے ہیں؟ آخری جملہ جو علامہ مجلسی لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ جب علی کو اپنے سینے سے لگا لیتے اور مکہ کے پہاڑوں میں جاتے اور یہ جملہ دہراتے، کیا مکے کے پہاڑوں ہی میں بس رسول اللہ جاتے؟ وہ فرماتے ہیں کہ فی شعابہا و اودیتہا، کہ انہی جملوں کو دہراتے ہوئے رسول اللہ مکے کے پہاڑوں میں بھی جاتے، مکے کے جنگلوں میں بھی جاتے، مکے کے صحراؤں میں بھی جاتے، مکے کے بیابانوں میں جاتے، مکے کی گلیوں میں بھی جاتے، مکے کی سڑکوں پہ بھی جاتے اور مکے کے ہر مقام پر جا کر ان جملوں کو دہراتے کہ یہ علی میرا بھائی بھی ہے، میرا ولی بھی ہے، میرا وسیع بھی ہے، میرے بعد میرا خلیفہ بھی ہے، میری تمام امانتوں کا وسیع بھی ہے. معلوم ہوا کہ گلیوں کے اندر، سڑکوں پہ جا کر، صحراؤں میں، بیابانوں میں، ہر مقام پر علی کا ذکر کرنا یہ کسی عام شخص کی سنت نہیں بلکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے.